السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب آداب قضاء الحاجتی، سبق نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عظم، رواہ مسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا کہ ہم قضائے حاجت کے وقت، پخانہ پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہوں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں یا گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت اپنا چہرہ قبلے رخ نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح استنجا کرتے وقت 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہیں کرنا، یعنی کم از کم 3 ہوں، یا گوبر اور ہڈی۔ تو گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا اور ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، جو کہ بخاری، مسلم، ابو داود وغیرہ میں ہے، قضائے حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا، نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرنی ہے، بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب رخ کر لیا کرو۔ تو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پخانہ پیشاب کے وقت میں بیت اللہ کی طرف نہ فرنٹ نہ بیک، نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، نہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنی ہے، بلکہ مشرق و مغرب کی جانب میں رخ کر کے پاخانہ پیشاب کرنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئیں، پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، بلکہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا رخ پخانہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ کی طرف تھا۔ اسی طرح صحابہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے پیشاب کرتے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف بھی کیا۔ وہ احادیث بھی سندن صحیح ہیں۔ اس مسئلے میں کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنا، تو دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب بندہ پخانہ پیشاب کرے اور اس کے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی دیوار، کوئی چیز حائل ہو تو پھر جائز ہے، یعنی کھلے میدان میں بیت اللہ کی طرف پخانہ پیشاب کرتے وقت اپنا چہرہ یا اپنا بیک نہیں کرنا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی ہمشیرہ جناب سیدہ حفصہ بنت عمر رضوان اللہ علیہما کے حجرے کی چھت پر، ان کے کمرے کی چھت پر کسی وجہ سے چڑھا تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام قضائے حاجت کر رہے تھے اور آپ کا رخ شام کی طرف تھا اور آپ کی پشت، پیٹھ بیت اللہ کی طرف تھی۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 265۔
تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب بیت اللہ کے طرف پخانہ پیشاب کرنے والا، اس کے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی اوٹ ہو، وہ چاہے دیوار ہو یا کچھ اور، تو اس طرح کرنا پھر درست ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف پھر پیٹھ یا فرنٹ کا کرنا درست ہوگا، جیسا کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی سواری بٹھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے، اور پھر پوچھنے والے کو بتلایا کہ جب پخانہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ اور پخانہ پیشاب کرنے والے کے بیچ میں کوئی اوٹ ہو، کوئی رکاوٹ ہو، دیوار ہو، سواری ہو، کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو، تو پھر یہ کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، گھروں کے اندر موجود لیٹرین، واش روم وغیرہ کہ جہاں باقاعدہ دیواریں ہوتی ہیں، تو اس صورتحال میں گھروں میں موجود لیٹرینز اور واش روم وغیرہ، اگر وہاں کمبورڈ ایسے طریقے پر لگایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت فرنٹ یا بیک بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف پخانہ پیشاب کرتے وقت اس وقت فرنٹ یا بیک نہیں کرنا جب پخانہ پیشاب کرنے والے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ سامنے موجود نہ ہو، یعنی کھلے میدان اور کھلے صحرا میں پخانہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ کی طرف فرنٹ یا بیک نہیں کرنا، ابو داود وغیرہ۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قضائے حاجت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، یعنی کھلے عام سب لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر پخانہ پیشاب نہ کرے، بلکہ خود کو چھپائے، جیسے ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخانہ پیشاب کرنے کے لیے اتنے دور گئے کہ نظروں سے اوجل ہو گئے۔ تو اس روایت میں بھی بتلایا گیا کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اخرجہ ابو داود وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء لیٹرین سے باہر نکلتے تو یہ دعا کرتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین ولم اجد ثالثا فاتیتہ بروثۃ فاخذہما والقى الروثۃ وقال انہا رکس، اخرجہ البخاری وزاد احمد والدارقطنی ائتنی بغیرہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کو جانے لگے تو مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے آؤں، یعنی استنجا کرنے کے لیے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے 2 پتھر تو مل گئے لیکن تیسرا نہ مل سکا، تو میں نے گوبر کا ایک خشک ٹکڑا لے لیا، جس کو ہم گوا کہتے ہیں۔ گوبر کا ایک خشک ٹکڑا لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر تو لے لیے لیکن گوبر کو دور پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پلید ہے۔ اور مسند احمد اور دارقطنی کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کی بجائے اور لے آؤ، یعنی یہ گوبر کا ٹکڑا رہنے دو، پتھر وغیرہ لے کر آؤ۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے، اور ڈھیلوں کی تعداد جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے۔
اگر 3 ڈھیلوں سے جو ہے وہ صفائی ہو جائے تو درست، اگر نہ ہو تو پھر 5 7 9 اس طرح طاق کر کے ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گوبر ناپاک اور نجس ہے، اور نجس اور ناپاک چیز سے پاکی طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستنجیا بعزم او روس وقال انہما لا یطہران، رواہ الدارقطنی وصححہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں پاک نہیں کرتے ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا استنجا کرتے وقت ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ یہ بذات خود گوبر پلید ہے اور ناپاک اور پلید چیز سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور اسی طرح ہڈی سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔ ہڈی چونکہ صفائی صحیح طور پر نہیں کر سکتی تو اس لیے ہڈی سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نصیبین کے علاقے میں جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے کھانے کے متعلق پوچھا، تو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہڈیوں اور گوبر وغیرہ سے خوراک دستیاب ہو۔ صحیح بخاری 3860۔ فلہذا یہ ہڈی اور گوبر جنات کی خوراک ہے اور ان سے استنجا نہیں کرنا، اس کو گندا مت کرو۔ اس لیے استنجے میں ہڈی اور گوبر ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 25 سے ہمیں یہ معلوم ہوا پخانہ پیشاب کرتے وقت نہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو نہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اس وقت میں جب بندہ کھلے میدان کھلے صحرا میں پخانہ پیشاب کر رہا ہے، اور اگر پخانہ پیشاب کرنے والے کے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی اوٹ ہے، کوئی آڑ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، بھلے وہ دیوار ہو، بھلے وہ ٹیلا ہو، بھلے وہ بند مکانات کے اندر موجود واش روم وغیرہ ہوں، تو پھر بیت اللہ کی طرف پخانہ پیشاب کرتے وقت چہرہ یا پیٹھ کا کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جب بندہ پیشاب کے لیے جائے تو اس کو چاہیے فل یستتر، وہ خود کو چھپائے، پردہ کرے۔ کھلے عام ننگا ہو کر بیٹھنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح جب واش روم لیٹرین سے باہر نکلے تو غفرانک کا یہ دعا پڑھے، اور اسی طرح استنجا کرتے ہوئے طاق، پتھر یا ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ گوبر سے اور ہڈی سے جو ہے وہ استنجا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ گوبر جنات کے جانوروں کی خوراک اور ہڈی خود جنات کی خوراک ہے۔ اب یہ خوراک وہ کس طرح ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خوراک کس طرح ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔